بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ ناظرین، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آقا، سب عورتوں کی کنیت ہے لیکن میری کوئی کنیت نہیں، کیونکہ میری کوئی اولاد ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہاری کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں تھے، مگر ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انہوں نے 3 راتیں حضرت عائشہ کو خواب میں دیکھا۔ ایک فرشتہ حضرت عائشہ کو ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ بس اس نے حضرت عائشہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا فرمائے گا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 551۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت ایک سبز ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ جامعہ ترمذی جلد 2 صفحہ 228۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ پورا فرماتے۔ ناظرین، ایک سفر کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ تھی، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصہ میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رشک کھانے لگی اور ان پر یہ بات گراں گزری، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھیں اور آپ کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ناظرین، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت دیکھی، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دیکھتی۔ فرمایا، کیا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا، جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چندراز بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی ان کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا رزق اچھا تھا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت عبداللہ رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ناظرین، عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے بڑی حسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی، اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو تمہاری بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔